اگر یہ الفاظ آپ کے سامنے آئے ہیں تو سمجھ لیجئے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص پیغام ہے۔ شاید آپ اس وقت کسی بڑے دکھ سے گزر رہے ہیں، شاید کوئی رشتہ ٹوٹ گیا ہے، کوئی سہارا چھوٹ گیا ہے یا کوئی خواب بکھر گیا ہے، اور آپ کے دل میں یہی سوال ہے کہ کیوں؟ یاد رکھیں، جب زندگی آپ سے کچھ چھین لیتی ہے تو یہ انتہا نہیں ہوتی، یہ صرف ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے دکھوں سے بے خبر نہیں ہیں، بلکہ وہ آپ کے لیے اس سے بھی بہتر کچھ سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، جس کا آپ نے ابھی تصور بھی نہیں کیا۔ سمجھ لو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ جو چیز تم سے چھین لی گئی ہے، جو تمہاری زندگی سے چلی گئی ہے، وہ دراصل تمہاری زندگی کا آخری حصہ نہیں تھی، بلکہ وہ صرف ایک امتحان تھا، ایک ایسی آزمائش تھی جو یہ یقین دلانے کے لیے آئی کہ تمہارا رب تمہاری ضروریات سے بے خبر نہیں ہے۔ زندگی میں جو کچھ تم نے کھو دیا ہے، چاہے وہ رشتہ ہو، روزگار ہو، محبت ہو یا کوئی اور نعمت، یہ سب تم سے ہمیشہ کے لیے نہیں چھینا گیا بلکہ وقتی طور پر روکا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ۔ یعنی جو چیز تم سے لی گئی ہے وہ دوبارہ لوٹ کر ملے گی انشاءاللہ العزیز، مگر اس وقت جب تم اس کے حقدار بن جاؤ گے۔ سوچو، اگر اللہ تمہیں وہ چیز اس وقت دے دیتا جب تم تیار ہی نہیں تھے تو کیا تم اس کی قدر کر پاتے؟ نہیں۔ اس لیے اللہ کبھی دیتا ہے، کبھی روک لیتا ہے اور کبھی انتظار کرواتا ہے، اور یقین رکھو جو تم نے کھو دیا ہے اگر وہ تمہاری تقدیر میں ہے تو وہ ضرور واپس آئے گا، اور اگر وہ واپس نہیں آئے گا تو سمجھ لیجئے اللہ نے اس سے بہتر چیز تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ یہی سب سے بڑا سکون ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندے سے کچھ نہیں چھینتا، وہ صرف بہتر دینے کے لیے روکتا ہے۔ وہ رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا اگر تمہاری تقدیر میں ہے تو دوبارہ جڑ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ وہ روزی جو بند ہو گئی تھی اگر لکھی ہے تو دوبارہ کھل جائے گی انشاءاللہ۔ وہ خوشی جو دور ہو گئی تھی ایک دن تمہارے دروازے پر ضرور دستک دے گی انشاءاللہ۔ یاد رکھو اللہ ہمیشہ تمہیں اس وقت نہیں دیتا جب تم چاہتے ہو، بلکہ اس وقت دیتا ہے جب وہ تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اس لیے صبر کرو، یقین رکھو اور اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو۔ کبھی غور کیا، جب اللہ اپنے بندے سے کوئی چیز لے لیتا ہے تو اس کے بدلے اس کے دل میں دعا ڈال دیتا ہے، وہ دعا جو آنسوؤں کے ساتھ نکلتی ہے، وہ دعا جو رات کی تنہائی میں کی جاتی ہے، اور وہ دعا کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ تم سوچتی ہو کہ تمہاری دعا کا کوئی جواب نہیں آ رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری دعا کو محفوظ رکھتا ہے اور اس وقت پوری کرتا ہے جب وہ تمہارے لیے بہترین ہو۔ یہ یاد رکھو کہ اللہ دینے سے پہلے آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں،
اللہ دیکھتا ہے کہ تم اس کے وعدے پر قائم رہتے ہو یا نہیں۔ اور جو بندہ آزمائش میں بھی اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑتا، اس کے لیے اللہ رب العزت اپنے خزانے کھول دیتا ہے، وہ خزانے جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل نے سوچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال لو، ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، غلام بنا کر بیچ دیا، پھر قید خانے میں ڈال دیا، سب کچھ چھین لیا گیا، مگر اللہ نے انہیں مصر کا عزیز یعنی وزیر بنا دیا۔ جن بھائیوں نے دھوکہ دیا تھا، آخرکار وہی بھائی ان کے سامنے جھکے۔ یہی سبق ہے، جب اللہ تم سے کچھ لیتا ہے تو وہ تمہیں ذلیل کرنے کے لیے نہیں لیتا، بلکہ عزت دینے کے لیے لیتا ہے۔ وہ تمہیں تیار کرتا ہے تاکہ جب تمہیں دے تو تم زیادہ شکر گزار بنو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ لو۔ مکہ میں ستایا گیا، گھر سے نکالا گیا، مگر بعد میں وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بنے۔ تو اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ چھین لیا گیا ہے تو صبر کرو، یہ اللہ کی سنت ہے، وہ آزماتا ہے پھر عطا کرتا ہے، وہ روکتا ہے تاکہ بہترین وقت پر لوٹا دے۔ اور یاد رکھو، صبر کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ دل میں درد نہ ہو۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ درد کے باوجود زبان سے یہی نکلے، اللہ میرے لیے بہتر جانتا ہے، جو اللہ کرتا ہے وہی میرے لیے اچھا ہے، وہی میرے لیے بہترین ہے۔ جب تم سب کچھ کھو بیٹھتے ہو اور پھر بھی اللہ پر یقین قائم رکھتے ہو تو یہی اصل سرمایہ ہے۔ یہی ایمان تمہارے لیے ایسے راستے کھولتا ہے جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ اسی لیے قرآن بار بار یاد دلاتا ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی اگر آج اندھیرا ہے تو کل انہی اندھیروں سے روشنی نکلے گی، اگر آج خواب ٹوٹے ہیں تو کل انہی خوابوں سے حقیقت بنے گی، اگر آج دعائیں رکی ہیں تو کل وہی دعائیں کامیابی کا دروازہ کھولیں گی انشاءاللہ۔ یاد رکھو، اللہ تمہیں توڑتا ہے تاکہ تمہیں مضبوط بنا سکے، وہ تم سے لیتا ہے تاکہ تمہیں بہتر دے، وہ انتظار کرواتا ہے تاکہ تمہاری قدر بڑھا دے، پھر اچانک ایک دن ایسا آتا ہے جب بند دروازے کھل جاتے ہیں، مخالفین تمہارے حق میں ہو جاتے ہیں اور رزق بارش کی طرح برسنے لگتا ہے، تب تمہارے دل سے صرف ایک صدا نکلتی ہے، یہ میری محنت نہیں تھی، یہ میرے رب کا معجزہ تھا۔ بس صبر کرو، یقین مضبوط کرو، وہ لمحہ بھی ضرور آنے والا ہے جب تم کہو گے، میرا رب سچا ہے اور اس نے مجھے وہ دیا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، انشاءاللہ العزیز۔